کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی سٹاک مارکیٹ کریش، لین دین شروع ہوتے ہی 5353 پوائنٹس مندی، ایک ساتھ 6 حدیں گر گئی، 1,62,140 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ ٹرمپ کا آج شام 7 بجے سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان، تہران پر گزرگاہ کھولنے کے حوالے سے وعدہ خلافی کا الزام، اسلام آباد مذاکرات میں زیادہ تر نکات پر اتفاق کی تصدیق، کہا طے ہونے والے معاملات جنگ سے کئی درجے بہتر ہیں، یہ واضح ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا، وہ مذاکرات کی میز پر آئے گا یا نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹریلینز ڈالرز لینے کے باوجود نیٹو نے مدد نہیں کی، امریکی صدر کا پھر شکوہ۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، فوجی جہاز قریب آئے تو سختی سے نمٹیں گے، ایران کی وارننگ، آبی گزرگاہ غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے، پاسداران انقلاب نے نئی ویڈیو جاری کر دی، امریکہ ہمیں نہ آزمائے، اسپیکر کالیباف کی کسی بھی غلطی پر بڑے رد عمل کی وارننگ۔ جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد امریکہ پہنچ گئے، پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت تاریخ ساز قرار، امن کی امیدیں برقرار، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ، امریکہ سخت گیر روش ترک کرے، ہمارے حقوق کا احترام کیا جائے تو راستہ نکل سکتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رد عمل۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ، WTI کروڈ $104 اور برنٹ آئل $102 فی بیرل پر ٹریڈ، ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان برقرار۔ برطانیہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل ہونے سے کر دیا انکار، کہا آبنائے ہرمز پر کسی قسم کا ٹول ٹیکس عائد نہیں ہونا چاہیے، بحری آمدورفت کی آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز پر مشترکہ اقدامات پر اتفاق، آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں، امریکہ خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو ڈیل کا راستہ کھل سکتا ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مذاکراتی ٹیم کو خراج تحسین، اسپیکر باقر غالب باف کی قیادت میں ٹیم نے بہترین کردار ادا کیا۔ We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. We've made very clear what our red lines are. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد امریکہ پہنچ گئے، پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے تاریخ ساز مذاکرات ہوئے، امن کی امیدیں برقرار، بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل، فریقین کا مذاکرات جاری رکھنے کا اشارہ، امریکی نائب صدر کا بات چیت کو بڑی پیش رفت قرار دینا، امید کی واضح کرن، ایران کی بھی کئی پیچیدہ نکات پر مفاہمت کی تصدیق، جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران کو فائنل آفر دے دی ہے، بہترین پیشکش کر کے جا رہے ہیں، جواب کا انتظار ہے، ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی چاہیے، بہت سے امور پر بات چیت اچھی خبر، ہم نے نیک نیتی اور لچک کا مظاہرہ کیا، تہران نے شرائط قبول نہیں کی، ہم نے 21 گھنٹوں تک بات چیت کی، اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی، امید ہے ایرانی انہیں قبول کریں گے۔ پاکستان میں انتہائی تفصیلی، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے، نیک نیتی سے بہترین تجاویز پیش کی، بات چیت میں کچھ پیش رفت ہوئی، ایرانی وفد کے سربراہ باقر غالباف کا بیان، کہا امریکہ کو ہمارا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے، دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا آیا وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، امریکہ نے دوبارہ امتحان لیا تو پہلے سے زیادہ بڑا سبق سکھائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا 47 سال بعد امریکہ سے اعلیٰ سطح پر بات ہوئی، اسلام آباد ایکارڈ سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر تھے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گول پوسٹروں کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا، ایرانی وفد واپس چلا گیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے رخصت کیا۔ امریکہ اور ایران کا ڈیل پر عدم اتفاق، مگر دونوں فریق پاکستان کے شکر گزار، تعریفوں کے پل مان دیے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی خدمات کا اعتراف، ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر میاں شہباز شریف اور عاصم منیر کی دل کھول کر تعریف، غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل شخصیات قرار دیا،
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی پریس کانفرنس میں برملا پاکستان کا شکریہ ادا کیا. بولے شہباز شریف اور عاصم منیر نے حیرت انگیز کام کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. حتمی معاہدے تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی. ایرانی رہنما بھی پاکستانی قیادت کے معترف. باقر غالباف کا مذاکراتی عمل ممکن بنانے پر پاکستان سے اظہار تشکر. امن کے لیے بھرپور جد و جہد کی تعریف. Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. پاکستان کو امریکہ اور ایران کی بات چیت جاری رہنے کی امید. سہولت کاری کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکریہ. نائب وزیر اعظم کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے رابطہ. اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال. فریقین پر جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کی اہمیت پر زور. اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ سے بھی گفتگو. خطے میں امن و استحکام کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کی ضرورت کا اعادہ. ترک وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی دعوت. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک اضافہ. امریکی WTI کروڈ آئل $104 اور برینٹ آئل کی $102 فی بیرل پر ٹریڈنگ. ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی. ٹوکیو مارکیٹ انڈیکس میں 0.78% کی کمی. جنوبی کوریا کا کاسپی انڈیکس بھی 1% گر گیا. تائیوان اور ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی مندی. مثبت سفارتی کردار کے باعث امریکہ ایران مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس سے خطاب. کہا اعتماد کے بھرپور اظہار کے لیے دونوں ممالک مشکور ہیں. پاکستان مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. امن کی کاوشوں پر دنیا پاکستان کی معترف. یورپی یونین کا ثالثی کی کوششوں پر پاکستان کو سلام. مذاکرات کے تسلسل کے لیے مدد کی پیشکش. روس نے بھی مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کی آفر کر دی. پیوٹن کا مسعود پزشکیان سے رابطہ. کہا تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا. پائیدار امن کے لیے ثالثی پر تیار ہیں. امریکہ اور ایران کو مذاکراتی عمل جاری رکھنا چاہیے. برطانیہ کا رد عمل. کیئر سٹارمر کا عمان کے سلطان سے رابطہ. دونوں رہنماؤں کا کشیدگی سے بچنے پر زور. امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں. مذاکرات کی میز پر واپس آ جائیں. آسٹریلوی وزیر خارجہ کی اپیل. خطے میں مستقل امن کمیشن. پاکستان کا انتہائی متحرک کردار. مخلصانہ اور پیشہ ورانہ کوششوں سے سیز فائر کروایا. فریقین کو ایک میز پر بٹھایا. اپنا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھوایا. وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی انتھک محنت سے فریقین میں کئی نشستیں. مذاکراتی عمل میں کافی حد تک پیش رفت. کئی مثبت نکات سامنے آئے. پیچیدہ، مشکل اور دیرینہ تنازع کے باعث کئی اختلافات، بیرونی مداخلت اور رکاوٹیں بھی درپیش. فریقین مخلصانہ ثالثی کے معترف. پاکستان کے شاندار اور تاریخی کردار کے سب فریقین ایک دوسرے کا موقف سمجھ چکے. امن کی منزل تک پہنچنے کے لیے اسی بنیاد پر آگے بڑھنا ضروری. پاکستان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. کچھ میڈیا نے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی، لیکن شاندار سفارتکاری نے تمام سازشیں ناکام بنا دیں. BBC کا اعتراف. اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز. نامور ٹی وی چینلز پر نمایاں کوریج. اسکائی نیوز، فاکس نیوز اور CNN پر تجزیے اور تبصرے. پاکستان کی کوششوں کی بھرپور پذیرائی. سفارتی میدان میں پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی پر بھارت میں صف ماتم. کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی. پاکستان کا بطور ثالث مرکزی کردار خود ساختہ وشو گرو کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوال قرار. جے رام رامیش کہتے ہیں بھارت نے برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہیں اٹھایا. ماہرین کے مطابق پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی بری طرح بے نقاب کر دی. مودی سرکار کو شدید دباؤ کا سامنا ہے.
میں تو ان کی طرف سے تو جنگ بندی مستقل ہی لگ رہی انلیس کہ کوئی اس اسٹائل شرارت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ بات چیت کا عمل ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا. تو زیادہ تر پوائنٹس پہ کسی پر جے ڈی وینس نے کوئی ایمفیسائز نہیں کیا. ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو جانچا اور بہت سارے معاملات کے بارے میں ہمارا اتفاق رائے بھی تھا, لیکن حتمی طور پر نیوکلیئر کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی. امریکی نائب صدر کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنا ویو پوائنٹ ہر ایشو کے اوپر ایران کو بتا دیے. پاکستان کی امن کے لیے بڑی کاوش, اسلام آباد مذاکرات پر سما کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن, صورتحال سے مکمل آگاہی, ہر خبر تفصیل کے ساتھ ناظرین تک پہنچائی. فریقین نے پاکستان پر اعتماد کیا, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں لائق تحسین. امن کے حصول کے لیے ہم سب متحد ہیں, دفاعی تجزیہ کاروں, سفارتکاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تجزیے اور تبصرے. جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری, 13 شہری شہید, 24 گھنٹوں میں مزید شہادتوں کی تعداد 32 ہو گئی. 2 مارچ سے اب تک 2055 اموات, 6500 شہری زخمی. حزب اللہ کا جوابی وار, شمالی اسرائیل پر راکٹ داغ دیے. بین الاقوامی رضاکاروں کی غزہ کا محاصرہ توڑنے کی ایک اور کوشش, اسپین کی بندرگاہ سے گلوبل فلاٹلا کی غزہ کی جانب روانگی. امدادی اشیاء سے بھری 30 کشتیاں شامل. خانہ کعبہ کی معمول کی دیکھ بھال کا آغاز, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے بیرونی اور اندرونی حصے کی دیواروں کو مضبوط بنایا جائے گا. حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا. ہنگری میں تبدیلی آ گئی, صدر ٹرمپ کے اتحادی وکٹر اوربان کی 16 سال بعد چھٹی. اپوزیشن رہنما پیٹر میگیار نے کامیابی حاصل کر لی. ملک بھر میں جشن کا سما, بوڈاپیسٹ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے. انتخابات میں ٹرن آؤٹ 77.8% رہا. نیو یارک میں جرائم اور فائرنگ کے واقعات کم ہو گئے, کاروبار اور سرمایہ کاری بڑھ گئی. گھروں کے اضافی $34 ملین کرائے شہریوں کو واپس دلوائے. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا میئرشپ کے 100 دن مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب. مفت چائلڈ کیئر سینٹر کی سہولت بھی شروع کرنے کا اعلان. بالی ووڈ کی شوخ و چنچل آواز خاموش ہو گئی. گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسیں. آشا بھوسلے نے دم مارو دم, یہ میرا دل اور ان آنکھوں کی مستی سمیت درجنوں ہٹ گیت گائے. غزل اور کلاسیکی موسیقی سمیت 20 سے زائد زبانوں میں 12,000 سے زائد گانے ریکارڈ کرائے. 1,000 سے زیادہ فلموں میں آواز کا جادو جگایا. خدمات کے اعتراف میں 7 فلم فیئر ایوارڈ سمیت کئی قومی اعزازات سے نوازا گیا. اور کراچی میں میٹرک امتحانات, 9ویں جماعت کا بایولوجی کا پرچہ آؤٹ, مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی سوشل میڈیا پر دستیاب. انتظامیہ کے نقل روکنے کے دعوے بھی دھرے رہ گئے.